حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، وہ کہہ رہے تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معہ الا خمسۃ اعبد، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ صرف 5 غلام تھے، اور وامرأتان، 2 عورتیں تھیں، اور ابو بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، یعنی ایک زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بھی تھا کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ نہیں تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے، 5 غلام، 2 عورتیں اور 1 آزاد، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک خبر ہے، ایک تاریخی بات بتائی گئی ہے کہ ایک زمانے میں ایسا ایسا تھا، تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ نہ اس میں قول ہے، نہ اس میں فعل ہے، نہ اس میں تقریر ہے، نہ اس میں جسمانی صفت ہے، نہ اخلاقی صفت ہے، بس ایک تاریخی واقعہ ہے اس میں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم يتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو نہیں کرنا ہے، فعل تو نہیں ہوا، اور دوسرے یہ کہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو بھی ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ کے بعد میں ہوا ہے۔ تو اس کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو چھٹی چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ حدیث میں تاریخی چیز، سیرت یا اسی طرح سے کوئی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ اس کو بھی حدیث کہیں گے، وہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو نبوت دیے جانے سے پہلے کا اگر واقعہ ہے وہ بھی حدیث میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل وهو يلعب مع الغلمان، جبریل اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فأخذه فصرعه، جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور لٹا دیا، طاقت سے اس طرح سے لٹا دیا۔ فشق عن قلبه فاستخرج القلب، آپ کا سینہ چاک کر دیا اور اس میں سے دل باہر نکالا۔ فاستخرج منه علقة، اور ایک خون کا کچھ حصہ اس میں سے نکالا دل میں سے۔ فقال هذا حظ الشیطان منك، اور کہا کہ یہ آپ میں شیطان کا ایک حصہ ہے، شیطان کا اثر اس کے ذریعے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ هذا حظ الشیطان منك، یہ آپ کے اندر شیطان کا ایک شیر حصہ ہے۔ اور ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، اور اس دل کو لیا اور اس دل کو زمزم کے پانی سے ایک طشت میں دھویا۔ ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، اور پھر اس دل کو ٹھیک ٹھاک کیا، صحیح کیا، ایڈجسٹ کیا، اور اس کے بعد میں اپنی جگہ پر واپس فٹ کر دیا۔ وجاء الغلمان يسعون الى امه، یعنی ضئره، بچے دوڑے دوڑے ساتھ میں کھیل رہے تھے، دوڑے دوڑے آئے، جو ماں تھی دودھ پلانے والی حلیمہ، ان کے پاس دوڑے آئے اور کہا قالوا ان محمدا قد قتل، آ کے کہنے لگے محمد کو مار ڈالا، محمد کو مار ڈالا۔ اب ظاہر بات ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ پورا سینہ چاک کر دیا، دل بھی باہر نکال دیا ہے، بھاگے جو سیدھا وہ گھر پہ پہنچے۔ گھر پہ جانے کے بعد کیا کہا ان سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت تو نبی نہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں ابھی، تو کہا کہ ان محمدا قد قتل، محمد کو مار ڈالا گیا۔ فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وہ سب کے سب گھر والے بھی دوڑے آئے اور دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کا رنگ بالکل بدلا ہوا تھا۔ قال انس وقد كنت
ارئی اثر ذلک المخیط فی صدرہ، میں خود آپ کے صدر پر، سینے پر وہ جو سیاہ ہوا حصہ تھا، جو بنایا ہوا حصہ تھا، اس کو میں دیکھا کرتا تھا کہ ہاں یہاں سے سیاہ ہوا کچھ تو ہے، یہاں سے چیرا گیا تھا اور اس کو واپس سے صحیح کیا گیا ہے، تو اس کا اثر میں آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ اوپن ہارٹ سرجری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بچپن میں ہوئی، آپ کا سینہ چاک کر کے۔ اس سے وہ لوگ جو آج کل کے بہت سارے ہمارے ماڈرن پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلب کا مطلب سینٹر ہوتا ہے، تو یہ دیکھیے یہ کون سا سینٹر ہے؟ ہمارے نزدیک قلب کیا ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے، یہ دل کو کہتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ سوچنے کی صلاحیت سر میں ہے یا سینے میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ سوچنے کی صلاحیت آدمی کے سینے میں ہے۔ ہم سر کی نفی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے سر نہیں سوچتا ہے، اس کی مرضی، سوچے نہیں سوچے، لیکن حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دل آدمی کا سوچتا ہے، اور قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، سائنس بھی آج یہ بول رہا ہے۔ سائنس میں بھی آج لوگوں نے کتابیں لکھی پر اور بتایا کہ آدمی کے دل میں بھی نیورونز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے دل بھی سوچتا ہے ایسا۔ تو سائنس بعض اوقات معلومات اس کی ادھوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بولنے والے حدیثوں کی تأویل، آیات کی تأویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تأویل دراصل ایک تحریف ہے اور وہ ایک انکار ہی کی صورت ہے۔ تو لہذا جو ہے حدیث میں مان لینا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا انتظار کریں، تھوڑا ٹھہریں۔ بچپن میں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، جوانی میں آتی، جوانی میں نہیں آتی، بڑھاپے میں آتی ہے۔ تو حدیث اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آیت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے دل سے کچھ بھی میننگ اس کے نہیں بتانا چاہیے، جو ہے وہ ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور دل اس میں سے نکالا گیا، تو اسی کو قلب کہتے ہیں۔ یہ سینٹر ہمارا ادھر ہوتا ہے، سینٹر ادھر نہیں ہوتا ہے۔